السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ دوستو، اگر موجودہ دور پر نظر ڈالی جائے تو فتنوں کی بھرمار لگی ہوئی ہے اور آئے دن ایک نیا فتنہ سامنے آتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو تو امان مل جاتی ہے، ورنہ ان فتنوں کا شکار ہو کر نہ صرف لوگ اپنے ایمان کو کمزور کر لیتے ہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی غلط راستے پر ڈال کر گناہ گار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل قدرت سے بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں، لیکن صرف دو مخلوقات کو اپنی عبادت کرنے اور نہ کرنے کا اختیار دیا ہے، ایک انسان اور دوسرا جنات۔ کیونکہ جنات ہمیں اپنی ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتے، اسی لیے ان کے بارے میں بہت سارے ایسے من گھڑت عقائد اور غلط عقائد جنم لے چکے ہیں جن کا عقل سے اور اسلامی تعلیمات سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ پوری دنیا میں اور عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر یہ مانا جاتا ہے کہ جنات انسانی دماغ اور سوچوں پر حاوی ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم کے اندر انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، نہ کہ جنات کو۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی تاریخ کے اندر کیا کوئی ایسی مثال موجود ہے یا ان کے بارے میں حدیث کا کوئی ایسا ریفرنس موجود ہے جو ان کے وجود کو حقیقت ثابت کر سکے، یا پھر یہ ہمارے صرف فرسودہ خیالات ہیں اور ہم کسی ذہنی بیماری کو جنات کا حاوی ہونا سمجھتے ہیں جن کا اصل میں کہیں کوئی وجود نہیں ہے۔ جیسا کہ آج کی سائنس بھی جنات اور روحانی دنیا پر یقین نہیں رکھتی، کیونکہ انہیں تجربات کے ذریعے لیبارٹری میں ثابت کرنا ممکن نہیں ہے۔ کیا جنات اور ان کی دنیا واقعی ہم انسانوں کے ساتھ اس دنیا کے اندر وجود رکھتی ہے؟ اگر ہاں تو ان کی دنیا کیسی ہے؟ جنات کی کتنی قسمیں ہیں؟ ان کا رہنا سہنا، کھانا پینا، نسل کو بڑھانا، زندگی موت کا مرحلہ کیسا ہوتا ہے اور دنیا میں انسانوں کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ یہ سب باتیں ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر جاننے والے ہیں۔ دوستو، جنات کے وجود پر یقین رکھنا ہمارے مذہب اور دینی تعلیمات کا حصہ ہے، کیونکہ قرآن پاک میں متعدد جگہ پر ان کا ذکر واضح طور پر موجود ہے، اور قرآن کریم کی سورہ الرحمن تو پوری کی پوری اس بات پر شہادت دیتی ہے کہ جنوں کو انسانوں کی ہی کوئی قسم سمجھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی جنات ایک الگ سے مخلوق ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث کے اندر بھی ان کا ذکر موجود ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، اسی لیے وہ دکھتے نہیں ہیں، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بھی موجود تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے جنات اسی زمین پر آباد تھے جہاں آج ہم انسان آباد ہیں، لیکن یہ بہت ہی سرکش اور نافرمان ہوتے چلے گئے، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے اور فتنہ اور فساد کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے جنات سے حکومت لے کر ایک ایسی نئی مخلوق کو دینا چاہی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو۔ لہٰذا حضرت جبریل علیہ السلام کو فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر اتارا گیا، جنہوں نے ان شیطان جنات کے ساتھ جنگ کی اور انہیں سنسان وادیوں، پہاڑیوں اور سمندری علاقوں کے اندر قید کر دیا، جہاں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور تک قید رہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آزاد ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پر بھی حکومت عطا کی تھی، لہٰذا وہ ان کا ہر حکم مانتے اور ان کے لیے بڑی بڑی تعمیرات بھی کرتے رہے، جو کہ آج بھی موجود ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی تو اس کے مکمل ہونے سے پہلے ہی آپ کی وفات کا وقت بھی آ پہنچا۔ آپ نے اس کام کی وصیت اپنے بیٹے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو فرمائی، لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ایک جماعت کو اس کام پر لگا دیا اور اس عمارت کی تعمیر ہوتی رہی۔ اسی دوران آپ کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا اور آپ محراب میں کھڑے ہو گئے، لیکن جنات کو یہ پتہ تک نہیں چلا کہ آپ وفات پا چکے ہیں، جس کا ذکر قرآن کریم میں کچھ اس طرح سے بیان ہے۔ پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا، جنوں کو اس کی موت نہ بتائی، مگر زمین کی دیمک نے کہ اس کا عصا کھاتی تھی۔ پھر جب سلیمان زمین پر آیا، جنوں کی حقیقت کھل گئی۔ اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے، یعنی کہ جنات انسانی جسم کے اندر داخل ہو کر انسان کو بہکا سکتے ہیں، یہ وہ سب کچھ بتا سکتے ہیں جو کہ اس وقت انسان سوچ رہا ہے، اس کے علاوہ وہ غیب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ عام طور پر یہ گناہوں کی جگہوں پر اس وقت انسانی جسم میں داخل ہو جاتے ہیں جب انسان بہت زیادہ غصے کے عالم میں ہو، اور اسی غصے کے عالم میں انسان سے طرح طرح کے گناہ کرواتے ہیں، زنا اور قتل تک شامل ہیں۔ لیکن نیک لوگوں کے یہ قریب تک نہیں بھٹک سکتے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین حضرت عمر کے بارے میں فرماتے تھے کہ شیاطین عمر کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں۔ دوستو، جن کا لفظی مطلب بھی یہی ہے کہ چھپی ہوئی یا غائب مخلوق، یعنی کہ جنات ہم انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ آسمان، زمین کی سطح اور زمین کی گہرائی میں بھی ہر جگہ رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چوتھی زمین کے اوپر اور تیسری زمین کے نیچے اتنے جنات ہیں کہ اگر وہ تمہارے سامنے آ جائیں تو تمہیں سورج کی روشنی ہی دکھائی نہ دے، اور ان کی نسل اتنی زیادہ پھیل چکی ہے کہ جب انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنات کے ہاں 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ان روایات سے ایک بات تو پتہ چلتی ہے کہ جنات کی اولاد ہوتی ہے اور وہ انسانوں کے مقابلے میں 9 گنا زیادہ ہوتی ہے۔
مگر یہ کہ وہ ہم انسانوں سے بالکل الگ ایک ایسی ڈائمینشن کے اندر رہتے ہیں جس کا مشاہدہ انسان نہیں کر سکتے، نہ انہیں دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی سن سکتے ہیں۔ الگ ڈائمینشن سے آپ یہ مثال لے لیں کہ جب بھی ایک ریڈیو سیٹ کو آپ ٹیون کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مثال کے طور پر اسے 100 فریکوینسی پر سیٹ کرتے ہیں، تو آپ ایک ایسے ریڈیو اسٹیشن کی آواز سنتے ہیں جو کہ 100 فریکوینسی پر سیٹ ہے۔ اگر اسے کم یا زیادہ فریکوینسی رکھیں گے تو آپ اس کی آواز نہیں سن پائیں گے۔ اسی طرح سے اگر آپ اسے 88 پر ٹیون کرتے ہیں تو ایک ایسے ریڈیو اسٹیشن کی آواز سنیں گے جو کہ اسی فریکوینسی پر سیٹ ہے۔ اسی طرح سے یہی سمجھ لیں کہ جنات کی دنیا بھی ہماری اس دنیا کے اندر ایک الگ فریکوینسی پر سیٹ ہے جسے ہم انسان ٹیون نہیں کر سکتے، اور اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنات انسانوں کے علاوہ ایک الگ مخلوق ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کی دنیا کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ جنات کی خوراک کے اندر ہڈی اور لید کے علاوہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑی جائے اور لوبیا نامی سبزی بھی ان کے فیوریٹ کھانوں کے اندر شامل ہے۔ جنات اکثر و بیشتر نجاست کی جگہوں پر ہوتے ہیں، مثلا کھجوروں کے جھنڈ، بیت الخلاء، کچرے کے ڈھیر اور غسل خانے میں۔ اسی لیے ناپاک جگہوں پر داخل ہونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو کچھ دعائیں سکھائی۔ پہلے زمانے میں ٹوائلٹ گھروں سے دور کھلے میدانوں کے اندر ہوا کرتے تھے، لیکن آج کے دور کے اندر تقریباً ہر کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ بنائے جاتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت اور نماز کی پابندی تو ویسے ختم ہو چکی ہے، اسی لیے ٹوائلٹ میں رہنے والے خبیث جنات گھروں کے اندر آ کر فتنے و فساد، لڑائی جھگڑے اور فساد پھیلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنات بڑے بڑے ٹیلوں، وادیوں، بلوں یعنی کہ سوراخوں، انسانوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں۔ قبرستان اور ویران جگہوں پر بھی ان کا ڈیرا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے گھروں کی چھتوں پر بھی یہ مخلوق رہتی ہے، اسی لیے شام کے وقت یا سورج غروب ہوتے وقت چھوٹے بچوں کو چھتوں پر رہنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ چکنائی والے کپڑے اور جھاڑیوں کے اندر بھی یہ رہنا پسند کرتے ہیں۔ امام جلال الدین السیوطی لکھتے ہیں کہ جنات کی کئی اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے غول، یہ سب سے خطرناک اور خبیث جن ہے جو کسی سے بھی مانوس نہیں ہوتا، کسی پر ترس نہیں کھاتے اور نہ ہی دوستی کرتے ہیں۔ یہ زیادہ تر جنگلات میں رہتے ہیں اور مختلف شکلیں بدل سکتے ہیں، اور یہ صرف رات کے وقت ہی باہر نکلتا ہے، اور اکیلے سفر کرنے والے مسافروں کو اکثر دکھائی بھی دیتا ہے، جو اسے اپنے جیسا ہی انسان سمجھ بیٹھتے ہیں، اور یہ مسافروں کو راستے سے بھٹکاتا ہے۔ دوسری قسم کے جن کو کہتے ہیں سالاتا، یہ بھی جنگلوں میں رہتے ہیں، اور جب یہ کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو اس کے سامنے ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسے چوہے اور بلی کا کھیل کھیلنا بہت پسند ہے، یعنی انسانوں کو ڈرانا اور ڈرانے کے بعد انسانوں کے پیچھے بھاگنا اسے بہت پسند ہے۔ تیسری قسم کے جن کو کہتے ہیں غدار، یہ مصر کے اطراف اور یمن کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہ اتنی بھیانک شکل و صورت رکھتے ہیں کہ اسے دیکھتے ہی انسان بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چوتھی قسم کہلاتی ہے وولہان، یہ ویران سمندری جزیروں کے اندر رہتے ہیں، اور اس کی شکل ایسی ہوتی ہے جیسے انسان شتر مرغ پر سوار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پانچویں قسم کہلاتی ہے مشک، یہ انسان کے آدھے قد کے برابر ہوتی ہے اور دیکھنے والے اسے بنمان سمجھتے ہیں۔ بعض جنات انسانوں سے مانوس بھی ہو جاتے ہیں اور انہیں تکلیف نہیں پہنچاتے، حالانکہ ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ جنات ایسے ہیں جو ہوا کے اندر اڑتے پھرتے ہیں اور ان کی رسائی پہلے آسمان تک ہوتی ہے۔ یہ وہاں کان لگا کر غیب کی باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ زمین پر واپس جا کر فتنے اور فساد میں انسانوں کو مبتلا کر سکیں، لیکن انہیں روکنے کے لیے آسمانی پتھر یا شہاب ثاقب ان کو مارے جاتے ہیں تاکہ انہیں دور رکھ سکیں۔ صرف ایک وقت ایسا تھا جب ان کے لیے پہلے آسمان کے دروازے بھی بند کر دیے گئے، اور وہ وقت تب تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ جنات بے حد طاقتور بھی ہوتے ہیں جنہیں عفریت کہتے ہیں۔ ایسے ہی ایک عفریت جن کا ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں بھی موجود ہے، جس نے پلک جھپکنے سے پہلے ہی ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دیا۔ دوستو، جنات کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں، تقریباً کئی ہزار سال تک، جس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ ایک صحابی جن حضرت عثمان بن صالح کا 219 ہجری کے اندر انتقال ہوا۔ جنات میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی، مگر ان کے کافر انسانوں کی نسبت تعداد کے اندر بہت زیادہ ہیں۔ ان کے مسلمان نیک بھی ہیں اور فاسق بھی، یعنی جھوٹے بھی۔ البتہ ان کے اندر جھوٹے مسلمانوں اور بدکاروں کی تعداد انسانوں کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ شریر جنوں کو شیطان کہتے ہیں، اور ان سب کا سردار ابلیس ہے، جو کہ سب سے پہلے جن جس کا نام مارس تھا، اس کے پوتے کا بیٹا تھا۔ ابلیس نے غرور میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور حکم خدا بندی کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے اسے بارگاہ الہی سے ذلیل کر کے نکال دیا گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ مردود ہو گیا۔ قیامت تک کے لیے اس نے مہلت مانگی، اور اسے یہ مہلت اس لیے دے دی گئی تاکہ یہ قیامت کے روز کسی طرح کا اعتراض نہ کر سکے، اور جو انسان بھی قیامت تک کوئی بھی گناہ کرے اس کی سزا بھی اسے دی جائے۔ جنات میں بعض یا سب مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ ان کی یہ خاصیت ہے کہ وہ انسانی نظروں سے چھپے رہتے ہیں۔
اور بعض اوقات اپنی اصلی شکل کے علاوہ کسی اور شکل کے اندر بھی نظر آ سکتے ہیں، لیکن ان کو اصلی صورت کے اندر دیکھنا صرف انبیاء کرام اور بعض اولیاء کرام کے علاوہ کسی کے لیے ممکن نہیں۔ جبکہ اگر یہ کسی جانور مثلاً کتے یا بلی وغیرہ کی شکل کے اندر کسی انسان کے سامنے آ جائیں تو انسان انہیں دیکھ سکتے ہیں، اور اس وقت ان پر تمام دنیاوی قانون بھی لاگو ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی جن کسی کتے کی شکل کے اندر انسانوں کے سامنے آ گیا اور وہ کتا کسی حادثے کے اندر مر گیا تو وہ جن بھی حقیقت کے اندر مر جائے گا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جہاں انسان جنات سے ڈرتے ہیں وہیں جنات بھی انسانوں سے ڈرتے ہیں، لہٰذا جب بھی وہ انسانوں کے سامنے آتے ہیں تو اگر کوئی انسان ان سے نہ ڈرے اور نہ گھبرائے تو وہ پہلے تو آپ پر حاوی ہونے کی کوشش کرے گا، آپ کو ڈرائے گا، لیکن جب آپ اس کے مقابلے کے لیے تیار کھڑے ہوں گے تو وہ خود ہی ڈر کر بھاگ جائے گا۔ ان کے شر سے بچنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کی کثرت کرنا، اذان دینا، جنات اور جادو وغیرہ کے وظائف اور چکنائی والی چیزوں کو یا گندی جگہوں کو جلد صاف کر دینا وغیرہ شامل ہیں۔ قرآن کریم میں 20 مقامات پر یہ حقیقت بھی بیان کی گئی ہے کہ ابلیس نے تخلیق آدم کے وقت یہ عزم کر لیا تھا کہ وہ پوری انسانی نسل کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس وقت سے شیاطین جن انسان کو گمراہ کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ انسان پر زبردستی مسلط ہو کر کوئی بھی کام کروانے کی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ وہ انسانوں کے دل کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں، اس کو بہکاتے ہیں اور ہر طرح کی بدی اور گمراہی کو اس کے سامنے خوبصورت بنا کر اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ انسان اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائے۔ اسی لیے تو گناہ کے اندر اتنی اٹریکشن اور لذت محسوس ہوتی ہے، جبکہ خود کو اس سے بچانا یا صبر کرنا بہت مشکل۔ قرآن مجید کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مشرکین عرب زمانہ جاہلیت کے اندر جنوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے، ان کی عبادت کرتے تھے اور ان کی نسبت خدا سے ملاتے، جیسا کہ آج بھی کافی لوگ شیطان کی عبادت کرتے ہیں اور شیطان بھی جن ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں میں سے کوئی شخص نہیں کہ جس کے ساتھ ہمزاد جن اور ہمزاد فرشتہ نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور میرا ہمزاد مسلمان ہو گیا ہے، لہٰذا وہ مجھے سوائے بھلائی کے کچھ نہیں کہتا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ جب بھی کوئی انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ابلیس کا ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، جسے فارسی میں ہمزاد اور عربی کے اندر وسواس کہتے ہیں، یعنی کہ وسوسے ڈالنے والا۔ اور ظاہر ہے کہ ابلیس کے ہر سیکنڈ کے اندر سینکڑوں بچے پیدا ہوتے ہیں، جیسے کہ مچھلی، ناگن سانپ ایک وقت کے اندر ہزاروں انڈے دیتی ہیں۔ اسی لیے قیامت کے روز انسانوں کے مقابلے میں اگر جہنم کے اندر ایک انسان کو ڈالا جائے گا تو اس کے مقابلے میں 1000 شیاطین جہنم کے اندر جائیں گے، کیونکہ قیامت کے روز انسان اور جنات کے صرف اعمال ہی کام آئیں گے، اور جس نے غفلت اور کفر کے اندر زندگی گزار دی وہ اس روز چاہ کر بھی مر نہیں پائے گا، کیونکہ موت کو بھی اس روز موت آ جائے گی۔ اب ذرا تصور کریں ایک ایسی زندگی کہ جس کے اندر موت کو بھی موت آ جائے، اور یہ زندگی ہمیشہ کی ہو، اور یہ زندگی آپ کی ہمیشہ کے لیے خدا نہ خواستہ جہنم کے اندر ہو، جو کہ کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو جنات کے وجود سے متعلق بہت ہی نایاب قسم کی انفارمیشن جاننے کو ملی ہوں گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی اس انفارمیشن کو ضرور شیئر کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے کیسی ہی کسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔